اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے، یعنی جو نمازیں ایمان والوں کے اوپر فرض کی گئی ہیں، نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے، ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد ایسی نماز ہے جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، جو نہ صرف ہمارے سیئات کو جو ہے وہ مٹاتی ہے، گناہوں کی سیاہی کو مٹاتی ہے، بلکہ یہ نماز اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ نماز تہجد ایسی نماز ہے جو صرف عبد اور معبود کے درمیان میں ایک راز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا کوئی اعلان نہیں ہے، جس کی کوئی اذان نہیں ہے، جس کا کوئی سندیسہ نہیں ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ خود فرماتا ہے، اس کی توفیق بھی اللہ خود عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کے لیے قبول بھی خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پہ وہ ہو جائے، جس کو وہ چاہے وہ آدھی رات کو ساری کائنات کو سلا کے اور اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ یہ نماز اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی توانائی سے یا اپنے جذبے کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ نماز اللہ انہیں ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کو اللہ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اپنے مقربین میں، اپنے متعلقین میں، اپنے مخلصین میں اللہ رب العزت نے شامل کرنا ہوتا ہے، یا شامل کرنے کا اللہ ارادہ فرما لیتا ہے، تو اس کے دل میں پھر نماز تہجد کا ارادہ ڈال دیتا ہے، جذبہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کے خیالات کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے تصورات کے اندر نماز تہجد کے بارے میں سوالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پھر اس کو نماز تہجد کے بارے میں جب معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر اس کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ آدھی رات کو سارا زمانہ سویا ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ محض اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ قبول کر لے اپنے فضل کے لیے۔ تو جو زاہدین، عابدین، اولیاء اللہ، صالحین یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کیسا کرم ہوتا ہے، یا ان کے اندر خوف خدا کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یا ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے، یا ان کے اندر رب کے سامنے پیش ہونا، اپنے نامہ اعمال کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے کتنا جو ہے وہ خوفناک ہوتا ہے، لرزہ خیر ہوتا ہے، کہ وہ ہر پل ڈرتے ہیں کہ رب عدل کرنے پہ نہ آ جائے، رب سوال کرنے پہ نہ آ جائے۔ کیوں؟ اللہ والو، جو رب کو جتنا پہچانتا جائے گا اتنا وہ ڈرتا جائے گا۔ یہ اصول کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جو رب کو جتنا پہچانتا جائے گا اتنا اللہ سے ڈرتا جائے گا، جو رب کو جتنا پہچاننے میں ناکام ہوتا جائے گا اتنا بے خوف اور نڈر ہوتا جائے گا۔ یا اس کو سادہ اور آسان زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جو انسان جتنا نیکوکار ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا جائے گا، اور جو انسان جتنا بدکار، گناہگار ہوتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی نڈر اور اتنا ہی بے خوف ہوتا جائے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یا آپ کو اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ جو آج نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا دیگر جو اعمال ہیں کرنے والے یا فرائض ہیں ان کو سر انجام نہیں دیتا، آپ اس کو روکتے ٹوکتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ او جی مجھے تو مراں کے ویکھی جائے گی ہے۔ تو یہ اس کے بے خوف ہونے کی
علامت ہے۔ تو بے خوف انسان کو گناہ کر دیتے ہیں۔ جو جو انسان گناہ کرتا ہے تو وہ رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جب رب سے دور ہوتا جاتا ہے تو اتنا ہی وہ نڈر اور بے خوف ہوتا جاتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں اتنا ہی لا علم ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں اور میں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ ایسے ہی نظام میرے ساتھ ہمیشہ چلتے رہنا ہے۔ یعنی جس طرح آج میری پانچوں کی سر کڑائی میں ہے، یہ ہمیشہ ایسے یہ موجیں لگی رہنی ہیں۔ تو غفلت کے ایسے پردے اللہ رب العزت اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، شیطان کو مسلط کر دیتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک تم نے میرے پاس آ کر رہنا ہے اور پھر تمہارا حساب ہو کر رہنا ہے۔ وہ اس بات کو ہی بھول جاتا ہے اور اسی مگن کے اندر زندگی گزارتا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے مزید جو ہے وہ بے خوف اور نڈر ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کڑکی لگا دیتا ہے، پھر اعمال کی توفیق بھی نہیں ملتی، اعمال کرنے کی مہلت بھی نہیں ملتی، اور اعمال کرنے کی توفیق مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، یعنی دعا کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو شخص جتنا اللہ کرنے والا ہوگا، جو شخص جتنا عبادت گزار ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی خوف الہی زیادہ پیدا ہوگا۔ تو خوف الہی جو نماز انسان کے اندر پیدا کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ نماز تہجد۔ اب یہاں پھر ایک نکتہ ہے، نماز تہجد جو ہے وہ خوف الہی پیدا کرتی ہے۔ حضرت صاحب آپ نے یہ کیا بات کہہ دی؟ کیا فرض نمازیں جو ہے وہ خوف الہی پیدا نہیں کرتی؟ سوال آ گیا نا کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تہجد کی نماز سے زیادہ فضیلت فرض نمازوں کی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ پہلے فرض ہے اور بعد میں تہجد ہے۔ تو فرض نمازیں پڑھ کے خوف کیوں نہیں پیدا ہوا؟ بھائی فرض نمازیں بس اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھتا ہے، کیوں؟ وہ فرض ہے۔ وہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے، محبت میں بھی ہوتی ہے اور خوف میں بھی ہوتی ہے۔ اطاعت کے یہ دو طریقے ہیں نا، جزا اور سزا کا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اندر ایک چیز جو ہے وہ ملامت کرتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ یار میں نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آئی، مجھے سکون نہیں آیا۔ اب کوئی سکون کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے گناہ ہوگا۔ کوئی ہمارے جیسا اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ مرید سوچ کے کیا کہیں گے، حضرت صاحب خود نماز نہیں پڑھتے۔ یہ طبقہ بھی تو ہے نا، مولویوں کا، پیروں کا، یہ طبقہ بھی تو ہے نا کہ جو زمانے کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے اندر کئی طرح کی ملاوٹ ہے، کئی رنگ ہیں فرض نمازوں کے اندر۔ حالانکہ فرض نماز کو جو نفلی نماز ہے وہ چھو بھی نہیں سکتی، اس لیے وہ تمام لوگ جو فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اعلان نہیں کر سکتے کہ یہ سب کے سب اللہ کی محبت میں سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ ہر وہ شخص جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ نہ اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے نہ زمانے کے خوف سے پڑھتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو محض اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ میں نے وہ فکرہ کیوں بولا تھا؟ تو جہاں محبت ہوگی وہاں خوف آئے گا۔ یہ تھا وہ نقطہ جو اسرار ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ فرض نمازوں کے اندر محبت اور خوف کی کیفیت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، بعضوں کو وہ نصیب ہو جاتی ہے اور بعضوں کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جن کو فرض نماز کی بھی توفیق مل گئی اور بعد میں اللہ رب العزت نے خاص کرم فرماتے ہوئے نماز تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دی، تو میں نے کیا کہا کہ یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے۔ جس کو اللہ کی فرض نمازیں پڑھنا پسند آ جاتی ہیں، پھر اللہ اس کو اپنے قریب کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ اللہ کے خوف سے نہیں پڑھ رہا،
وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھ رہا، اب وہ اٹھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مر رہا ہے، اپنی جان جو ہے وہ کھپا رہا ہے، تو محض اللہ سے محبت کے لیے۔ تو جہاں محبت ہوگی تو وہاں محبوب کی ناراضگی کا ڈر بھی آئے گا، تو اس کا مطلب خوف بھی آئے گا، کیوں؟ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، جہاں محبت ہوگی تو وہاں خوف بھی آئے گا۔ تو جہاں محبت ملی نماز تہجد کی وجہ سے، تو وہاں اللہ کے ناراض ہونے کا خوف بھی آئے گا کہ کہیں میرا اللہ میرے سے روٹھ نہ جائے۔ جو آدھی رات کو اٹھ کے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کہیں میں اللہ سے آف لائن نہ ہو جاؤں، کہیں میں جو آن لائن ہوتا ہوں آج، کہیں میں آف لائن نہ ہو جاؤں، میرا اللہ روٹھ نہ جائے، کہیں مجھ سے یہ راتوں کو اٹھ کے راز و نیاز کرنے کی جو توفیق ہے یہ میرے سے سلب نہ کر لے۔ اب وہ اس لیے بھی گناہوں سے بچتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر خوف الہی بڑھتا جائے گا۔ کبھی وہ محبت میں اٹھے گا اور کبھی اس خوف سے روئے گا کہ یا اللہ میرے سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے سے محروم ہو جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے ایک فکرہ نکل گیا، میرے منہ سے ایک فکرہ کسی کو نکل گیا جس سے اس کی ہلکی سی دل آزاری ہو گئی۔ جس طرح ہم انسان کہہ دیتے ہیں دیکھیے اپنی شکل، عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا فکرہ کہہ دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے ایک فکرہ نکل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے 6 مہینے کے لیے مجھے تہجد کی نماز نہیں پڑھنے دی ہے۔ 6 مہینے کے لیے اللہ نے تہجد کی نماز پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں دی کہ تو لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے اور رات کو اٹھ کے میرے ساتھ راز و نیاز کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میری مخلوق کو حقیر جانے، صبح جو ہے وہ برائیاں کرے اور رات کو تہجد پڑھے، صبح جو ہے وہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو جو ہے وہ دبا کے رکھے، ذلیل کرے، اور آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ قبول نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے ایک نوجوان بچی ہے جو بہو بن کر آئی ہے، وہ ماں باپ کو یعنی ساس سسر کو سارا دن ذلیل کرے اور رات کو کہ میں تہجد پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح ہم مرد حضرات ہیں، سارا دن ہم حرام کمائیں، بازاروں میں بد نظری کریں، یا آج کے دور میں ساری رات بعد میں آ کے جو بازار میں کمی رہ گئی، دفتر میں کمی رہ گئی، وہ سوشل میڈیا پہ لگائیں، اور پھر ہم کہیں جی رات 3 بجے اٹھ کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے ایک بار ایسا فکرہ نکل گیا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی، جبکہ میں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی، مجھے احساس ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی، لیکن 6 مہینے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو اللہ بولے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، ایک خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ نماز محبت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو راز کی باتیں تو آپ اسی سے کریں گے نا جس پہ اعتماد ہوگا، تو جو آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا تو اس کے ساتھ آپ راز کی باتیں کریں گے۔ تو تھوڑی سی میں ان کو شرم دلا دوں، جو آ کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، آئیے کوئی شرم۔ اللہ بولو جس نماز کی اللہ نے اذان نہیں رکھی تو اس کے اعلان کرتا پھر رہا ہے، تو مجھے بتاتا پھر رہا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں۔ حضرت صاحب جب سے میں نے آپ کے بیانات سننے شروع کیے میں نے تہجد بھی شروع کر دی ہے۔ یا کوئی آ کے بتا رہی ہے حضرت صاحب نہیں، میں نے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتی ہوں، ہاں حضرت صاحب میں 5 نمازوں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ بابے بھی بتائے جائیں ہیں، مائیں بھی بتائی جا رہی ہیں، نوجوان نسل بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کیا ہے۔ تو اللہ تہجد کی نماز اتنی مخفی نماز ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 6-7 سال کی تھی، میرا بچپن تھا، تو سردیوں کی جاڑے کی راتیں تھی، میرے سارے بہن بھائی اور میری والدہ سوئے ہوئے تھے، میں اور میرا باپ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، ذرا کان چ انگلی بھی مار لو ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میرے منہ سے نکل گیا، جب میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سوئے دیکھا، اپنی والدہ کو سوئے دیکھا، تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ والد صاحب ہم دونوں ہی صرف نماز پڑھ رہے ہیں، باقی تو سارے تو سوئے ہوئے ہیں۔
تو میرے والد نے مجھے کیا بات کہی کہ کاش تو سویا رہتا تو تہجد کی نماز کے لیے نوافل کے لیے نہ اٹھتا، تو نے اٹھ کے اتنا گناہ کما لیا ہے اور وہ سو کے نیکیاں کمائے جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کان چ انگلی صحیح نہیں پھری ہے گی توڑے، وہ سو کے نیکیاں کمائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عشاء کی نماز پڑھ کے جو سو گیا، صبح اٹھ کے باجماعت اس نے وقت پہ فجر پڑھ لی، ساری رات وہ کیا ہے؟ حالت عبادت کے اندر وہ نیکیاں کمائے جا رہا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ وہ سو کے نیکیاں کمائے جا رہے ہیں اور تو جاگ کے گناہ کمائے جا رہا ہے، نماز پڑھ کے گناہ کمائے جا رہا ہے۔ تو اللہ والو، اسی طرح آج ہمارے تہجد پڑھنے والی مائیاں، تہجد پڑھنے والے بابے، اس طرح نوجوان نسل ہے، اس کے اندر اکثریت اس طرح کی ہے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن وہ تہجد نہیں پڑھتے، اپنے نامہ اعمال کو مزید برباد کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں۔ جبکہ بیان کے ابتدا میں نے فکرہ بولا کہ نماز تہجد ایسی نماز ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے، گناہوں کی سیاہی کو جو ہے وہ دھوتی ہے۔ یہ نماز تو عشق کی نماز ہے، محبت کی نماز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور ہمارے ہاں جو تہجد پڑھنے والے ہیں، آپ ان کے اندر جھانکیں، آپ کو وہ گندگی غلاظت نظر آئے گی کہ توبہ تو۔ میں اب ممبر پہ ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی امت کے جو عیب ہیں ان سے پردے ہٹائے جائیں۔ آج گھروں کے اندر جتنا دیندار طبقہ ذلیل کر رہا ہے دوسرے کو، اور لوگ دینداروں سے جتنے تنگ ہیں اتنے کسی سے تنگ نہیں ہیں۔ خواتین روتی ہیں، یہ کیسا چلہ لگا کے آتے ہیں، یہ کیسی خانقاہ میں جاتے ہیں، یہ کیسے مرید ہیں، یہ کیسے وظیفے کرتے ہیں، جن کی زبان سے، جن کے ہاتھ سے، جن کے عمل سے، جن کے قول و فعل سے جو ہے وہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ محلے والے ہیں تو وہ ان سے تنگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو بازار والے ان سے تنگ ہیں، نوکری کرتے ہیں تو وہ ان سے تنگ ہیں۔ ہمارے ایکسائز میں، جہاں ملتان میں، ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب آگے، ان کا تعلق جو ہے جماعت کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ جماعت کے ساتھ۔ اب جو ہی ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے 1 بجے، جناب سارا دفتر بند۔ ذرا توجہ رکھیے گا کہ ہمارے کالے کرتوت کیسے ہیں، اور نام ہم بزرگوں کا استعمال کرتے ہیں، جن پلیٹ فارم کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کو ہم بدنام کرنے کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں۔ اب ان کا تعلق کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے۔ جو ہی 1 بجا ہے، انہوں نے سارا دفتر بند کرا دینا ہے، سارے دفتروں میں جو انہوں نے شور مچا دینا ہے، نماز نماز نماز، اپنے پی اے کو بھی بھیج دینا ہے نماز کے لیے نکالو۔ عوام الناس بیچاری باہر کاپیاں لے کے کھڑی ہے، کوئی کسی نے موٹر سائیکل کا ٹوکن بھرنا ہے، کسی نے گھر کا ٹیکس بھرنا ہے، کسی نے ایکسائز ٹیکس بھرنا ہے، کوئی گاڑی کا نمبر لگوانے کے لیے آیا ہے، کوئی کاپی ٹرانسفر کروانے کے لیے آیا ہے، کئی وہاں مسائل ہوتے ہیں نا۔ تو مخلوق خدا 250 300 400 بندہ باہر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور اندر کیا اعلان ہو رہا ہے؟ نماز 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 نماز۔ اچھی بات ہے جی، نماز ہو۔ وہ نماز اتنی لمبی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ نماز پہ لگ جاتا تھا، 1 گھنٹہ نماز پہ۔ وضو ہو رہے ہیں، پورا دفتر جناب دے تیرے دی ٹونگ کے شلواراں گوڑیاں تک 2 بالٹیاں پانی کی بہا رہا ہے، وضو ہو رہے ہیں جناب۔ کسی نے پینٹ کوٹ اتارا ہوا ہے، کسی نے جرابیں اتاری ہوئی، کسی نے بوٹ اتارے، وضو ہو رہا، آدھا گھنٹہ وضو پہ لگ گیا۔ پھر نماز پڑھی ہے، پھر بقیہ نماز شروع ہو گئی، اس کے بعد وہ کتاب لے کے بیٹھ جاتے جی ہن تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ والو، یہ اب بظاہر دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے نماز کی بریک کر دی۔ کیا کر دی؟ نماز کی بریک کر دی۔ لو جی پیر صاحب آپ تنقید کر رہے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، وہ اچھا کام کرتے تھے۔ جو بندہ 400 باہر کھڑا ہے نا، جس دن تجھے گرمی میں ان کے درمیان جا کے کھڑا ہونا پڑا، اور ادھر تیری ماں کا فون آ رہا ہو کہ ماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، یا تو نے اپنے بچوں کو سکول سے لینا ہو، ادھر تو پھنسا ہوگا، پھر میں تجھے پوچھوں گا کہ یہ دین کیسا ہے، یہ تبلیغ کیسی ہے۔ تو اللہ والو، اگر ہم دین کا کام کرتے بھی ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے کو ذلیل کر دینے والا۔ تو یہ میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ اگر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یوں نہ پڑھو کہ کسی کو ذلیل کر کے رکھ دو، کسی کو ذلیل کر کے رکھ دو۔ فرض نمازیں پڑھو تو یوں نہ پڑھو کہ کسی کو ذلیل کر کے رکھ دو ہے۔ تو ہم عبادت گزار بھی جو بنے پھرتے ہیں آج، جو دیندار بھی بنے پھرتے ہیں، میں نے کیا کہا کہ آپ جو ہم جانتے ہیں، ہم تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، مخلوق خدا کے ساتھ ملتے ہیں، کہ جتنے لوگ دینداروں سے آج تنگ ہیں اتنے عام لوگوں سے لوگ تنگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ والو، اگر
नमाज की तौफीक मिल जाए, यानी फ़र्ज़ नमाज की तौफीक मिल जाए, अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक मिल जाए, या जिस तरह आज हमारा मौजू है तहज्जुद की नमाज की तौफीक मिल जाए, तो इस तरह इबादत करो कि तुम्हारी इबादत से दूसरों को भी नफ़ा हो। तुम्हें तो नफ़ा हो ही, दूसरों को भी नफ़ा हो। तुम्हारी इबादत दूसरों के लिए बाइसे अज़ियत ना बन जाए। जिस तरह अब तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करें और रात को उठ के आप दरवाजे खटखटाने शुरू कर दें, लाइटें जो है वो सारी ऑन कर दें, वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से मारें, पंखा बंद है तो पंखा चला दिया, बाहर जाके फ्रिज खोल के पानी पीना शुरू कर दिया, कभी कोई चीज़ खटखटा रहे हैं, इस तरह किचन में जाके बर्तन जो है वो मारने शुरू कर दें, तो अल्लाह वालों ये कौन सी नमाज है? और यही हमारे रवैये हैं, यही हमारे रवैये हैं। क्यों हम दीन ना पढ़ते हैं, ना दीन सीखते हैं, और ना ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो दीन की अमली तस्वीर जो है वो हमें दिखा सके। अमाशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसा औकात मेरे साथ लेटे होते, यानी सो रहे होते, मेरे बिस्तर पे होते, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं दबे पाँव जो है वो मेरे से जुदा हो जाते कि मुझे मालूम ही ना होता, मुझे कानों कान खबर भी ना होती। जब मैं उठ के देखती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे होते। तो अल्लाह ये है दीन। अगर तहज्जुद पढ़नी है आज के बाद, ये बयान सुनने के बाद, तो किसी के कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए, चाहे बीवी भी है, बीवी को भी इल्म ना हो कि तुम तहज्जुद पढ़ते हो, फिर है ये तहज्जुद। बहन भाइयों, माँ बाप या दूसरे तीसरे को बताना तो बड़ी दूर की बात है, किसी को इल्म भी नहीं होना चाहिए कि तुम तहज्जुद पढ़ते हो। तो अल्लाह जब ऐसी तहज्जुद पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें फिर कैसा कुर्ब अता करेगा। एक दो बातें मैं वो अर्ज करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा वक्त भी हैं, ठीक है, उमर सानी भी उनको कहा जाता है, और अल्लाह के वली भी हैं, जाहिद भी हैं और आबिद भी हैं, तहज्जुद गुजार हैं। तहज्जुद गुजार मैंने क्या कहा, जो तहज्जुद गुजार हो जाता है, जहाँ उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है वहाँ खौफ इलाही भी आता है। एक झलक दिखाने के लिए बस मैं ये रवायत बयान कर रहा हूँ, ये तवज्जो के साथ सुने। उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा है। आपकी खादिमा लौंडी आती है और आकर 10 बस्ता अर्ज करती है कि अमीरुल मोमिनीन रात मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। रात मैंने क्या किया है? बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। अमीरुल मोमिनीन उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत फरमाते हैं, बता क्या ख्वाब देखा है? वो अर्ज करती है कि माशर बर्पा है, क़यामत बर्पा है, मीज़ान कायम कर दी गई है, ठीक है, लोगों को हांका जा रहा है, इकट्ठे किया जा रहा है, और पुल सरात बिछा दी गई है। और फिर ऐलान होता है कि सबसे पहले अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है खलीफा, उसको पेश किया जाए। उसका नामा अमाल खोला जाता है, टटोला जाता है, तोला जाता है। उसके बाद उसको हुक्म दिया जाता है कि पुल सरात से गुजर। जो ही वो पुल सरात से गुजरने लगता है, 1-2 कदम रखता है, वो डगमगाता है, तीसरे चौथे कदम पे वो पुल सरात से गिरता है और जहन्नुम में चला जाता है। फिर उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक को जो है वो लाया जाता है, उसका नामा अमाल खोला जाता है, टटोला जाता है, तोला जाता है। फिर आवाज़ लगती है कि पुल सरात से गुजरो। जब पुल सरात से वो गुजरता है, अभी पहला कदम ही रखता है तो पुल सरात से नीचे गिरता है, जहन्नुम में चला जाता है। यूं तमाम जो खलीफा वक्त है उनको आवाज़ लगती है, वो आते हैं मीज़ान पे, उनका नामा अमाल खोला जाता है, तोला जाता है, और हुक्म हो जाता है कि आप पुल सरात से गुजरो। तो कोई गुजर नहीं पा रहा, वो जहन्नुम में गिरते जा रहे हैं। अभी लौंडी ने बात यहाँ तक सुनाई या ख्वाब यहाँ तक सुनाया, तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के ऊपर ऐसी खौफ की कैफियत तारी हुई कि आपके ऊपर ऐसा वजदान तारी हुआ कि आप मछली की तरह तड़पने लगे, मछली की तरह तड़प लगे। कभी अपना सर जो है वो दीवारों के साथ मार रहे हैं, कभी जमीन के साथ मार रही है, कभी मिट्टी अपने सर पे डाल रहे हैं, और इसी कैफियत के अंदर आपका जिस्म बिल्कुल सर्द हो गया। वो लौंडी जो है, जो खादमा ख्वाब सुना रही थी, वो चीखती जा रही है कि ए अमीरुल मोमिनीन, बकिया ख्वाब तो सुन लें। जब आपकी बारी आई, आपका नामा अमाल खोला गया,
تولا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ پل صراط سے گزریں تو آپ عافیت سے پل صراط کے اوپر سے گزر گئے. آپ تو جنتی ہیں, آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ دوسروں کی جہنم کا سن گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اسی خوف کے اندر آپ نے جان اپنے رب کے سپرد کر دی. یہ ہے خوف الہی اور یہ ہے تہجد کی نماز. تے ہون ساڑیاں بیبیاں تے ساڑیاں مائیاں تے ساڑے بابے انے وان, نہیں کوئی پوچھ رہا, نہ ہی کوئی سوال کر رہا کہ بھئی تو نماز پڑھ دی, بتائے جا رہی میں تہجد پڑھنی ہوں. بابا جی او جی میں پھر 3 بجے اٹھ پینا وا, 3 بجے اٹھ کے پھر میں پہلے نفل پڑھنا وا, تے ادو بعد پھر تسی وظیفہ دیتا ہے او کری دے, پھر نماز پڑھی دی ہے, پھر ادو بعد دودھ لین چلے جی, دہی شہی لے دے, ناشتے کی تیاری کری. بھائی میں نے پوچھا تو سر سے ایسے ہی نوجوان نسل کا ہے. تو اللہ یہ میں نے بات اس لیے سمجھائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تہجد پڑھنا اور تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب پانا, تو پھر اللہ, یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو راز اس کو بتایا جاتا ہے جس پہ اعتماد ہو. تو جب تم نے رب کا اعتماد توڑ دیا, تمہیں رب کا قرب ساری زندگی پھر کبھی نہیں ملے گا. جتنی مرضی نمازیں پڑھنا, ذکر اذکار کرنا, تسبیحات کرنا, جو باتیں تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں ہوں گی وہ راز رہیں گی. اللہ تجھے آگے چلاتا جائے گا, آگے بڑھاتا جائے گا, اپنا قرب عطا کرتا جائے گا, اللہ مقامات ولایت طے کرواتا جائے گا. لیکن جب تو رات کو جو باتیں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے ساتھ کی, اگلے دن تو نے مخلوق خدا کو وہ باتیں بتا دی, تو بس یاری کے اندر یہ دراڑ آ جائے گی. پھر تو نمازیں بھی پڑھے گا, اللہ رونے والی آنکھ بھی چھین لے گا, اللہ رونے والی آنکھ بھی چھین لے گا, اللہ سرور کی کیفیت بھی چھین لے گا, اللہ وجدان کی کیفیت بھی چھین لے گا, اللہ جو کیف ہے کیف کی کیفیت بھی چھین لے گا. نہ تیرے پہ رکت طاری ہوگی, نہ تیرے پہ سرور ہوگا, نہ تیرے پہ جذب ہوگا, کسی بھی طرح کی کیفیت ہے تیرے اوپر وہ نہیں آئے گی. بس پھر تو نمازیں پڑھتا جائے گا, ناک رگڑتا جائے گا, تجھے ملنی کوئی شے نہیں ہے. ہاں اگر اللہ آخرت میں کوئی اجر دے دے, وہ بے نیاز ہے, رحیم ہے, کریم ہے, وہ دے دے. دنیا میں تجھے کوئی مقام, کوئی تصرف, کوئی اختیار, کوئی اللہ کا قرب, کوئی اللہ کی معرفت یا کوئی علم نافع ملنے والا نہیں ہے. نہ تجھے کوئی شرع صدر ہوگا, نہ تجھے کوئی رتبہ ملے گا, نہ تجھے کوئی مقام ملے گا. کیوں؟ تو نے اللہ کے اعتماد کو توڑا ہے, تو نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے. تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ تہجد کی نماز جہاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے, تو جب آپ اس کا اعلان کریں گے, اس کا پرچار کریں گے, تو اللہ کو دھوکہ دیں گے, تو پھر یہی نماز آپ کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ میں 20 لوگوں کو جانتا ہوں کہ کل تک وہ تہجد پڑھتے تھے, جب انہوں نے یہ حرکتیں کی, کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں تھا, تو جب انہوں نے یہ حرکتیں کی ان کے اندر تکبر آیا. مجلس میں بیٹھ کے, محفل میں بیٹھ کے, گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کو بتلایا, ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ کے لوگوں کو دکھلائی, ریاکاری کی. اللہ نے پہلے ان کی تہجد کی نماز سلب کی, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ توفیق کو سلب کیا, دھیرے دھیرے پہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اللہ نے چھین لی. اس کے بعد فجر گئی, پھر عصر گئی, پھر مغرب گئی. پھر میں نے ایسے لوگوں بھی دیکھا جو کل تک 5 وقت کے نمازی و تہجد گزار دے, پھر ایک نماز پڑھنے کی بھی توفیق ان کو نہیں ملی. تو اس لیے یہ تمام یہ باتیں میں نے تربیت کے لیے عرض کی ہیں. اگر اس راہ پہ چلنا ہے, اس نماز کو پڑھنا ہے اور اللہ کا قرب پانا ہے اور اللہ سے اپنے مسئلے دنیا اور آخرت کے حل کرانے ہیں, تو پھر رازوں میں سے ایک راز ہے. پھر اس راز کو آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان میں رکھنا ہے, اس میں مخلوق خدا کو شریک نہیں کرنا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب رات کا پہلا پہر ہوتا ہے, یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے, یہ جس کو اول مثل آپ کہتے ہیں, کیونکہ 3 مثلیں ہوتی ہیں نا ہر نماز سے دوسری نماز میں, اس طرح عشاء سے فجر تک 3 مثلیں ہوتی ہیں. تو جب اول مثل ہوتی ہے, یعنی اول وقت رات کا ہوتا ہے, تو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے عبادت گزارو, اللہ سے محبت کرنے والو, تمہارے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ کون آواز لگا رہا ہے؟ فرشتہ آواز لگا رہا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اے عبادت گزارو, اے عابدین, اے اللہ سے محبت کرنے والو, اے زاہدین, اٹھ جاؤ,
اب تمہارے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ کیا جب ندا لگا لیتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یعنی وہ عابد، وہ زاہد، وہ اٹھتا ہے، جتنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اتنی رکعات وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ پھر جب رات کا دوسرا حصہ ہوتا ہے یعنی دوسری مثل ہوتی ہے تو وہی فرشتہ دوبارہ جو ہے وہ صدا لگاتا ہے، اے اللہ سے خوف کھانے والو، اے اللہ کا خوف رکھنے والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، تمہارے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے وہ رات کے دوسرے حصے میں اٹھتے ہیں، یعنی 11 سے لے کے 2-2:30 بجے کے درمیان کا جو حصہ ہے جو دوسری مثل ہوتی ہے اس میں اٹھتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیام کرتے ہیں اور اپنے قیام کو اتنا طویل کرتے ہیں کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی وہ رات کو اب اٹھ گئے ہیں، اب انہوں نے سونا نہیں ہے، اب چل سو چل ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدات ہیں، ذکر اذکار تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان آ جائے گی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے یعنی تیسری مثل آ جاتی ہے تو جو اللہ کے عرش کے نیچے فرشتہ ہے پھر وہ ندا لگاتا ہے، اے اللہ سے بخشش مانگنے والو اٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ اللہ جو ہے وہ آسمان زمین پہ صدائیں دے رہا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو جب فرشتہ جو ہے وہ ندا لگاتا ہے کہ اے اللہ سے بخشش مانگنے والو اٹھ جاؤ، تمہارے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو جو اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں پھر وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر جتنی اللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے قیام کو اتنا طویل کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ فجر کی اذان آ جاتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک اول مثل میں اٹھنے والے، ایک دوم مثل میں اٹھنے والے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اور پہلے میں کون سے ہیں جو عبادت کرنے والے عابد لوگ ہیں، اور تیسرے کون سے ہیں جو اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ پھر جب فجر کی اذان آ جاتی ہے یعنی طلوع فجر ہو جاتا ہے پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ ندا لگاتا ہے، اے غافلو اب تو اذان بھی آ گئی ہے، اب تو اٹھ جاؤ، اے غافلو، اے غافلین اب تو اذان بھی آ گئی ہے، اب تو اٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا پھر وہ غافلین جو ہے وہ یوں اٹھتے ہیں جیسے قبروں میں سے مردے نکلتے ہیں، یعنی بستروں میں سے نکلتے ہیں، پھر وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ فرض نماز جو فجر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جن کو رات کو اٹھنے کا یا رات کو قیام کرنے کا موقع مل گیا یا توفیق مل گئی تو اللہ والوں ان کے مقام کو ہمارے جیسے لوگ تو جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتے۔ اس لیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غفلت سے نکلنا ہے اور اپنا نام غافلین کی فہرست سے نکلوانا ہے تو رات کو کم از کم اتنا قیام ضرور کرو کہ جتنی دیر میں 10 آیات مبارکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ اصل میں حدیث پاک ہے، اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو اٹھا اور اس نے اتنا قیام کیا جتنی دیر میں 10 آیات مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہیں، اللہ اس کا نام غافلین میں سے نکال دے گا۔ اب سورہ فلق ناس کی 11 آیتیں ہیں، تو ابھی آپ دل ہی دل میں بول رہا ہوں تو آپ پڑھیں سورہ فلق ناس کتنی دیر لگتی ہے، تو جو اتنی دیر کے لیے بھی رات کو اٹھا اور اس نے قیام کیا یعنی وضو کیا اور 2 نفل پڑھ لیے تو اس کا نام بھی غافلین میں نہیں رہے گا۔ اب یہ تھوڑا سا مضمون میں نے بیان کیا اب حضرات کی تربیت کے لیے۔ اصل سوال یہ ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں اور اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اور اسی طرح تہجد کی نماز آج ہم نہیں پڑھ سکے تو اگلے دن ہم دوہرا سکتے ہیں، ڈبل پڑھ سکتے ہیں یا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو تہجد کی نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا یا جو آپ سے کلام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ کام اتنا بڑا ہے، اس کا انعام اتنا بڑا ہے، اگر اس میں غلطی ہو گئی تو سزا بھی اتنی بڑی ہوگی، تو سنبھل کے ہم نے چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ میں تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ میں تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں. آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ذرا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت صاحب میں بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں. اب سنو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک نمازی کو دیکھا، وہ بڑے اخلاص، خلوص، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کا نماز پڑھنا بہت بھا گیا، بہت اچھا لگا. رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ کیسے خلوص کے ساتھ، کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے اس کا نماز پڑھنا اتنا اچھا لگا ہے، تو تیری بارگاہ میں اس کی کیا شان ہوگی. تو میرے رب نے فوراً اپنے کلیم کو آواز دی. ذرا توجہ کے ساتھ اپنے کلیم کو آواز دی کہ اے میرے موسیٰ، یہ دن اور رات میں، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے. ذرا گنتے جائیے گا، یہ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یہ دن اور رات میں 1000 غلام جو ہے وہ آزاد کرے. کتنے کام ہو گئے؟ 2 ہو گئے. 1000 رکعتیں پڑھے 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات میں، اور 1000 غلام جو ہے وہ آزاد کرے. 1000 جو ہے وہ حج کرے. کتنے ہو گئے؟ 3. اور 1000 نماز جنازہ میں شریک ہو. پھر 1000 غزوات میں تیرے ساتھ شریک ہو. کتنے کام ہو گئے؟ نہیں، آپ نہیں سننا چاہ رہے. آپ کو سمجھ آ گئی میں کدھر لے کر آ رہا ہوں؟ جو یہ 5 کام کرے، رب نے اپنے کلیم کو آواز دی، جو 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے، 1000 غلاموں کو آزاد کرے، 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرے، 1000 غزوات میں شریک ہو، اور 1000 حج جو ہے وہ کرے. جو یہ 5 اعمال کرے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ اعمال اس کو کوئی نفع دینے والے نہیں ہیں. تو نماز کی بات کر رہا ہے، تو نفلوں کی بات کر رہا ہے. آج اللہ والو جتنے تہجد گزار ہیں، ان کی اکثریت کو آپ ٹٹولو، ان کے اندر جھانکو، زکوٰۃ دینے والا نہیں ملے گا، عشر دینے والے نہیں ملیں گے، بہنوں کا حصہ دینے والے نہیں ملیں گے. تہجد گزار آپ کو ایسے ملیں گے، میں جانتا ہوں کہ تہجد گزار ہیں یہاں محراب نشان پڑے ہوئے ہیں، جیسے گائے بیل بھینسیں نہیں ہوتی ان کو نشان پڑے ہوتے، یہاں نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ ناک کی ہڈی پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، ان جگہوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم بڑے عبادت گزار ہیں. بہنوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ساتھ والے ہمسائے کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں کرائے پہ دکان پہ بیٹھے ہوئے وہاں قبضہ کر لیا ہوا ہے. اور بازار میں کیا مشہور ہے؟ او جی اسی تو تبلیغ چ بھی جائیدا جی، اسی تو جی 4 مہینے بھی لائے نے جی، اسی تو 8 مہینے پیدل سفر بھی کیتا ہے، اسی تو جی بیرون سفر بھی کیتا، باہر دا سفر بھی کر کے آئے ہیں. یعنی اس قدر وہ مخلوق خدا کی نگاہوں میں ذلیل ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اور مخلوق خدا ان سے تنگ ہے. اور دوسری طرف ان کا روپ کیا ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے محراب پڑے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہے. کوئی خانقاہوں والے ہیں تو وہ خانقاہ جا رہے ہیں، جو شریعت کے لوگ ہیں کوئی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی تبلیغ کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. یعنی مذہبی لوگ ہیں، لیکن ان کا کردار اتنا بدبودار ہے. اللہ بولے جس سے مخلوق خدا راضی نہیں ہے، ان سے رب کیسے راضی ہو گیا؟ ان سے رب کیسے راضی ہو گیا؟ تو اللہ بولے جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ تہجد تو کیا 5 اعمال جو اللہ نے بتائے ہیں کہ وہ 1000 رکعتیں دن رات میں پڑھے قبول نہیں ہے، 1000 حج کرے تو قبول نہیں ہے، 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرے تو قبول نہیں ہے، 1000 غزوات میں بھی شرکت کرے نبی کے ساتھ، اس کو غزوہ کہتے ہیں، تو تب بھی قبول نہیں ہے، اور 1000 غلام بھی آزاد کر دے تو وہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو تو سب کچھ کر رہا ہے وہ تیری مرضی ہے، زکوٰۃ میری مرضی ہے. ہمارے جو پیشوا ہیں اور یہ زاہدین آج کا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. اللہ نے کہا ہے کہ 4 مہینے لگا کے آنا، اللہ نے کہا ہے کہ 40 دن لگا کے آنا، اللہ نے کہا ہے 8 مہینے لگا کے آنا، اللہ نے کہا ہے کہ سال لگا کے آنا، یا اللہ نے کہا ہے کہ فلاں خانقاہ میں اتنا وقت لگا کے آنا ورنہ میرے پاس نہ آنا. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی مرضی کے لیے کرتے ہیں. کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. زکوٰۃ کے اوپر سوال ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.
जो अल्लाह हुक्म दे रहा है उधर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान हर उस काम की तरफ है आज उम्मत का जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। जरा ठंडे दिमाग के साथ मुझे जवाब दें, अल्लाह ने वजीफे पढ़ने का हुक्म दिया है? रसाले पढ़ने का हुक्म दिया है? रातों को उठ के चैनल जो है वो टटोलना, अद्धे दी उंगली के साथ दी फड़ के वजीफे लबदे हैं। क्या करते हैं? वजीफे लबदे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वजीफे कर गया ना, अल्लाह ने चहल कफ का हुक्म दिया है। कितने लोग आज तक हमारी खानकाह में आ चुके हैं जो चहल कफ करके पागल हो गए हैं, दुआए सैफी करके पागल हो गए हैं, हिजबुल बहर पढ़ के पागल हो गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। कुछ वैसे पागल हो गए, कुछ की जिंदगियां बर्बाद हो गई, कुछ ला इलाज बदनी बीमारियों और रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो। कितने लोग हैं? अल्लाह ने कहा था ये करके आना। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि 5 सूरत रोज सवेरे शुरू करना तो शाम को मुकम्मल करना है, दिया था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। ये सारे काम हमने क्यों किए? अपनी मर्जी से। तो अल्लाह वालों, मर्जी का नाम दीन नहीं है, अल्लाह का हुक्म तो कमली वाले की सुन्नत का नाम दीन है। तो अल्लाह का हुक्म नमाज का तो तरीका कहां से लेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तहज्जुद पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप यूं अपनी अहलियत से भी जुदा होते थे कि घर वालों को भी इल्म नहीं होता था। तो तुसी उठ के ए भी बत्ती बंद कर दो, तो ए भी जला दो, दरवाजे ठा ठा मार दे, सारा महला उठ पैंदा है जी बाबा इन्हां दा ऐसा तहज्जुद ते उठ गया। तो बाद 4-5 खंगूरे मारने ने तो बाकी इन्होंने चुक तरना है। देखो मैं उस वक्त का उठा हूं, अभी तक आप उठे ही नहीं है। अगर माई ये पढ़ने वाली तो वो ये सारियां सुतियां रहंदियां ने, सारी रात टीवी वेंदियां ने, फिल्मां वेंदियां ने, नमाज नहीं पढ़दियां, ये बस मैं ही पढ़नी, मेरी तो अख नहीं लगती है। अब अल्लाह वालों इसने क्या कमाल लिया? ये जो डायलॉग मारती हैं, ये डायलॉग मारे, इन डायलॉग मारने के बाद इनके पास क्या रह गया? इसलिए अल्लाह वालों आज हमारे माशरे के अंदर तब्दीली नहीं आती। वगरना एक बंदा मोहम्मदी हो वो नकील डाल के नथ डाल के रख दे, एक मोहम्मदी हो, एक हुजूर का गुलाम हो, तो हम हकीकत में गुलाम नहीं है। तो ये बातें अल्लाह वालों मैंने दोबारा इसलिए साथ जोड़ी हैं कि पहले अपने फराइज पूरे करो। अगर फर्ज नमाजें नहीं है तो पहले अपनी फर्ज नमाजें पूरी करो। उशर ज़कात ये वो मामला जिसके अंदर डंडी मार रहे हो, पहले उनको पूरा करो। और अगर आपकी पहले कोई कज़ा नमाजें रहती हैं तो तहज्जुद शुरू नहीं करनी, पहले अपनी कज़ा नमाजें जो है वो अदा करो। अब अगर आप समझते हैं कि मैंने हज़रत साहब जिन बातों की आपने निशानदेही की, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम गुनाहों से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है, ठीक है। मैं खंगूरे भी नहीं मारदा, तो मैं बत्तियां भी रात को उठ के नहीं बालदा, तो मैं किसी के सामने शेखियां भी नहीं बिखेरता, तो मैं ऐसे काम नहीं करता, ना मैंने बहनों का हिस्सा खाया वगैरह वगैरह। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? भाई हुक्म नहीं है, तेरे लिए तो तरला है कि तू पढ़, अपने लिए भी मांग, उम्मत के लिए भी मांग। अब तू इसके लिए क्या है? तैयार है। अब तूने जो वो मयार है उसको तय कर लिया है। अब तू तहज्जुद की नमाज पढ़, फिर देख अल्लाह तुझे रंग कैसे लगाता है। अल्लाह जो राजों में से, अल्लाह के राजों में से जो एक राज है, जब भी किसी को मकामे वलायत मिलता है, जब भी किसी की रूहानी तरक्की होती है, या जब भी किसी अमल के ऊपर मोहर लगती है, या जब भी कोई शख्स बारगाह रसालत में कबूल होता है, या जब भी कोई शख्स बारगाह इलाही में फकीरी के लिए कबूल होता है, तो रात के आखिरी पहर कबूल होता है, तहज्जुद के वक्त कबूल होता है। वो तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है कि इधर तहज्जुद का वक्त होता है, रब बारगाह अपनी बारगाह में कबूलियत की मोहरें लगा रहा होता है, उधर बारगाह रसालत का हुजूर की कचहरी का वक्त होता है। उधर से आपकी फाइलें निकल रही होती हैं और अल्लाह की बारगाह में जा रही होती हैं और मोहरें लग रही होती हैं। किसी भी वली की वलायत का ऐलान दिन की रोशनी में नहीं होता, रात के आखिरी पहर होता है। कबूलियत की मोहर भी हुजूर की कचहरी दिन में नहीं लगती, रात को आखिरी पहर लगती है। इसी तरह अल्लाह के यहाँ जो कबूलियत की मोहरें लगती हैं, वो निज़ाम भी सारा रात को, गौसे पाक की कचहरी रात को, मौला अली की कचहरी रात को। तो रात तो अल्लाह ने बनाई इसलिए कि दुनियादारों को मैं सुला दूंगा, फिर जो अपने होंगे उनको और करीब करके फिर बातें करूंगा। दुनियादारों को सुला के जो अपने होंगे उनको उठा लूंगा कि आओ अब बैठ के बातें करें। तुम अपने दुखड़े सुनाओ, अपनी परेशानियां सुनाओ, दुनिया की हैं या आखिरत की हैं, बस तुम सुनाते जाना, मैं लकीरा मारदा जाऊंगा।
میں लकीरां मारदा जाऊंगा, तुसी मंगदे जाना, मैं ओके करदा जाऊंगा, टिक 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 करता जाऊंगा। ये है तहज्जुद, ये है रात का आखिरी पहर। तो ये तमाम शराइत जो मैंने बताई हैं या जो प्रोटोकॉल है, ये पहले आपने पूरा करना है। पूरा करने के बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अब पहला सवाल यहाँ आएगा कि तहज्जुद की नमाज के लिए क्या सोना शर्त है? हाँ, तहज्जुद की नमाज जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है वो इस तरह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज पढ़ाकर सो जाते, फिर थोड़े वक्त के बाद कभी जल्दी, कभी रात की दूसरी मिसल में, कभी तीसरी मिसल में, यानी आखिरी पहर, जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुलती आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते। यानी अव्वल वक्त में भी आप खड़े होते, दोम वक्त में भी खड़े होते, सोम वक्त में, यानी अव्वल मिसल भी, दोम मिसल भी और सोम भी, अव्वल वक्त भी, वस्त में भी और आखिर में भी। ये हर तरह साबित है। इसलिए तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो बाद नमाज इशा शुरू हो जाता है और तुलुए फजर तक चलता रहता है। ये गलत फहमी ख़त्म कर लें। हमें ये बताया गया है या हमें ये समझाया गया है, हमारे जहनों में ये बात बैठी है कि तहज्जुद का मतलब ही है रात को 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठना। ना उस वक्त बिस्तर छोड़ा जाए, ना बंदा उठ सके तो ना सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़े। अल्लाह बोलो, अभी आपने 9 बजे तहज्जुद अपना इशा की नमाज पढ़ के आप फारिग हो गए, आप 1 घंटे के लिए भी सो गए, आपकी आंख खुल गई, बस उठ के आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और ये तहज्जुद ऐन सुन्नत के मुताबिक होगी। जो सुन्नत के मुताबिक तहज्जुद नमाज है उसके अंदर सोना शर्त है। उसके अंदर सोना क्या है? शर्त है। अब आगे जब मजमून खुलेंगे तो वो फिर मजमून जो है वो मामूल का मजमून नहीं रह जाएगा। जो सुन्नत है वो क्या है कि इशा की नमाज पढ़ के थोड़ा सा आराम कर लें, फिर आपकी आंख आधे घंटे बाद खुल जाए, 1 घंटे के बाद खुल जाए, रात को 12 बजे खुले, 1 बजे खुले, जब भी खुले आप जो है वो वजू करके नवाफल पढ़ लेंगे, उसका नाम तहज्जुद है। ये तो हो गया मसनून तरीका। अब है आजकल का माहौल हमारा, जिस तरह अब हम हैं, हम सारी रात जागते हैं, इसका मतलब हम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, हम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिला आलिया के इमाम 40 साल इशा की नमाज का वजू किया हुआ उसी के साथ फजर पढ़ते रहे हैं। इसका क्या मतलब अब सोए नहीं है? इसका क्या मतलब है कि उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यही कौल है। इसका मतलब हमारे इमाम ने जिसकी हम तकलीद करते हैं उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। औलिया अल्लाह रात को सोते नहीं है, इसका मतलब वो तहज्जुद नहीं पढ़ते। तो ये हदीस पाक का गलत मफहूम जो है वो अवाम के अंदर फैलाया गया है। इसका जो दूसरे मानी है, वो शख्स जो सोना चाहता है वो सो जाए, सोने के बाद जब दोबारा उठेगा तो जो वो नमाज पढ़ेगा वो नमाज तहज्जुद की नमाज कहलाएगी। एक आदमी है, उसकी तालीमी मसरूफियत है, इल्मी मसरूफियत है, जिस तरह हमारा एक काम है, हमारी एक मसरूफियत है। डॉक्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, थाना कचहरी है उसमें अमला बैठा हुआ है, सिक्योरिटी के महकमे हैं वो रातों को भी काम कर रहे हैं। हमारे फौज के नौजवान हैं, 6 साढ़े 6 लाख बंदा जो है उनमें जो अगले मोर्चों पे खड़े हैं वो सारी रात जाग रहे। इसका मतलब वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। मेडिकल स्टोर वाले हैं, पान की दुकान करने वाले हैं, या इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो दुनिया भर में रात को खुले होते हैं। और कई और कारोबार भी हैं जो रात को भी देर तक चलते रहते हैं। तो इसका मतलब वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके लिए सोना जरूरी है। अब वो सोएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। भाई जब उनकी ड्यूटी इस तरह की है, ड्यूटी इस तरह की है, तो उन लोगों के लिए रायत निकल आएगी। इस तरह हमारे घरों के अंदर आजकल माहौल हो गया हुआ है, माहौल बन गया हुआ है कि इशा की नमाज पढ़ के फौरन कोई भी नहीं सोता, 10-11 बजे तक तो खाना चलता रहता है। तो इशा की नमाज जो है वो गर्मियों में भी 9:30 पढ़ के बंदा फारग हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा घर है जिसमें 9:30 बजे लोग सो जाते हैं, या सर्दी हो या गर्मी हो? इल्ला कलील, जहां घर में छोटे बच्चे रहते हैं या कोई चंद घर है जिनके अंदर माहौल है। वरना अल्लाह देहातों में जाओ, शहरों में जाओ, जब से सोशल मीडिया ज्यादा मुतहर्रक हुआ है और आम हुआ है, अब तो 12 बजे से पहले सोने का सवाल ही नहीं है। अब जो बंदा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को सोएगा, मुझे बताओ वो 3 बजे कैसे उठेगा? वो तो फजर की नमाज पे उठ जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो रातों को जागते हैं
یا ان کے رات جاگنے کی ترتیب ہے، طالب علم ہے، علماء ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جیسا میں نے کہا سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، تھانے کچہری میں جو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر لاکھوں مریض ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ رہے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، یا اور دیگر جو کاروبار ہیں جو رات کو ہوتے ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کاروبار کرے، میری مائیں بہنیں اپنے گھر کے کام کاج کرے، اور جب ان کی آنکھ لگ جائے اگر سونا چاہیں تو افضل ہے سو جائے، سو کے اٹھ کے تو دوبارہ تہجد پڑھ لے. اس طرح دفتر میں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے اونگ کر لے تو یہ بھی سنت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تہجد پڑھ لے. اور اگر ایسی گنجائش نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو ایسے کر کے بھی آنکھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اب میں ہوں، اللہ کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے تو میں کہوں ذرا میں انج کر لوں تو میں نہیں کر سکتا نا، تو اب کیا میں تہجد نہیں پڑھوں گا؟ تو جو وہ ایسے تمام حضرات جو راتوں کو جاگتے ہیں، جن کا کاروبار ہے، جن کا کوئی پیشہ ہے، جن کی کوئی ذمہ داری ہے، وہ بغیر نوم کیے، نیند کیے رات کے کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. افضل بھی میں نے بتا دیا ہے، اور معمول کا بامر مجبوری جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر تو افضل کی طرف جانا ہے جو مکمل مسنون طریقہ ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لیں، آپ اٹھ جائیں. اگر تھوڑی دیر آنکھ لگا کے نہیں اٹھنا، آپ بھرپور اپنی نیند پوری کر لیں، رات کو 3 بجے اٹھ جائیں. آپ 9 بجے کے سوئے، ٹھیک ہے، رات کو 3 بجے اٹھ جائے، 6 گھنٹے آپ مسلسل آپ سو لیں. اور آج کل آپ 4 بجے بھی اٹھ سکتے ہیں کیونکہ راتیں ابھی لمبی ہیں، تو 7 گھنٹے سے اوپر تو نیند نہیں ہوتی. تو آپ 9 بجے سو گئے ہیں تو صبح 4 بجے اٹھ جائے، 4 بجے اٹھ کے آپ آرام سے نوافل پڑھیں. اذانیں جو جا کے 5:15 بجے ہونی ہے فجر کی، یعنی طلوع فجر ہونی ہے. تو اس طرح دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر بہانہ نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر مجبوری نہیں ہے. اگر آپ نے سو کے پڑھنی ہے تو بسم اللہ سو کے پڑھیں. اگر ساری رات ہماری طرح جاگنے والے ہیں تو بن سوئے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلا سوال ہو گیا. دوسرا میں نے سوال تھا یا جس کا میں نے جواب دیا کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وہ اسی بحث کے اندر میں کئی بار دہرایا ہے کہ بعد نماز عشاء سے وقت شروع ہو جائے گا اور طلوع فجر پہ جا کے وقت ختم ہو جائے گا. اب یہاں ایک سوال ضرور ہے جو آپ نے نہیں پوچھا، وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں آج یکم رمضان تھی، ٹھیک ہے، تو فجر کی جو اذان ہے وہ ہونی تھی 5:21 پر، ٹھیک ہے، اور 1 منٹ کم کر لو، 5:20 پہ ہونی تھی، ٹھیک ہے. لیکن ملتان میں جو فجر کی اذان ہے وہ ہوئی ہے 5 بجے، تو 20 منٹ پیچھے آ گئے، 20 منٹ پیچھے آ گئے. یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے کہ اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں عام دنوں میں، اور اس کے 20 منٹ کے بعد جب آپ نوافل پڑھ کے فارغ ہو گئے اور ابھی 20 منٹ رہتے ہیں فجر کی اذان ہونے میں، تو جو آپ نے نوافل پڑھے ہیں وہ تہجد کہلوائے گی. اگر 20 منٹ سے وقت کم ہے تو وہ محض قیام اللیل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ تہجد نہیں کہلوائے گی. وہ محض نوافل تو ہو سکتے ہیں، وہ تہجد نہیں کہلوائے گی. کیوں؟ عام دنوں میں پاکستان کے اندر جو فجر کی اذانیں دی جاتی ہیں وہ طلوع صادق کو ختم ہوئے، طلوع فجر کو شروع ہوئے 20 منٹ گزر جاتے ہیں، پھر اذانیں ہوتی ہیں. بعض مسجدوں میں 35 منٹ کے بعد بھی جا کے اذانیں ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے اندر کم و بیش 55 منٹ اذانوں کا سائیکل چلتا ہے، نظام چلتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے. پہلے بھی میں نے ایک بیان کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے کہ جب آپ عام دنوں میں نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، تاکہ 15-20 منٹ آپ واش روم میں لگائیں گے وہ لگ گئے، 15-20 منٹ آپ نماز تہجد پہ اور وتر وغیرہ پڑھیں گے اس پہ لگیں گے، تو تاکہ جب آپ اذانیں ہوں تو اس میں 20 منٹ ابھی بھی بچے ہوں، تو پھر یہ آپ کی بالکل وقت کے اوپر تہجد کی نماز ادا ہوگی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ نیند پوری کر کے ساتھ ہی تہجد پڑھیں اور ساتھ ہی فجر پڑھ کے پھر اپنے کام کاج، سونا ہے، دفتر جانا، جو بھی کرنا ہے آپ کریں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ رات کو جب آنکھ کھولے آپ تہجد پڑھ لیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کا کہ رات کو جب وقت ملے، ہم جاگ تو رہی ہیں، وضو کرو اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دو، بس نوافل پڑھو اور اس کے بعد ذکر اذکار تسبیحات کرو. یہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال، حضرت صاحب تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ کم از کم 2، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12.
یہ اب آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور کتنی آپ کے اندر طاقت اور سکت ہے۔ آپ نے 2 پڑھنی ہے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنی ہے 4 پڑھ لیں، 6 پڑھنی ہے 6 پڑھ لیں، 8 پڑھنی ہے 8 پڑھ لیں۔ عمومی طور پہ جو تہجد کی نماز کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ کاملین جو ہے وہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ جو کم درجے کے اور ہوتے ہیں وہ 4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ساڈے جڑے کمی کمین کمچور نے، اسی کہنے ہیں چلو ساڈا نام ہی آ جائے انج کٹ مار کے 2 پڑھ کے بھی کم چلا لو ہے، تو 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ 2 سے لے کے 12 تک ہے۔ چوتھا مسئلہ تہجد کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ، جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہم وتر پڑھتے ہیں وہ عشاء کی نماز نہیں ہے، وہ ایک الگ نماز ہے، وہ رات کی نماز ہے، آخری وقت کی نماز ہے۔ تو کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سو جائیں گے، تو اس لیے علماء نے ترغیب یہ دی ہے کہ وتر پڑھ کے سوئیں۔ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کریں تو آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا کہ وتر چھوڑنے شروع کر دیں کہ میں تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، نہیں۔ جب تک آپ کی عادت پکی نہیں بن جاتی، آپ تہجد گزار نہیں بن جاتے، تب تک آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز مکمل بما وتر آپ نے پڑھ کے معمول کے مطابق جیسے پہلے سوتے تھے ویسے ہی آپ نے سونا ہے۔ 2 3 4 مہینے کے بعد جب آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج بن جائے اور آپ مکمل تہجد گزار بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو بھروسہ ہو کہ الحمدللہ اب میری آنکھ کھل جاتی ہے، میرے وتر نہیں رہیں گے، تو پھر آپ افضل یہ ہے کہ پھر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ 4 رکعتیں پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے، کتنی ہو گئی؟ 7۔ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے، تو کیا ہو گیا؟ 11۔ اس طرح 12 رکعتیں اگر پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو 7 3 وتر پڑھیں گے اور رکعتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 15۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 5 مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے وتر پڑھنا شروع کر دی، یعنی عشاء پہ چھوڑ دی ہے، تہجد کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی ہے، تو پہلے نماز تہجد پڑھیں گے، بعد میں وتر پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلے نماز تہجد پڑھیں گے، بعد میں وتر پڑھیں گے۔ جب آپ نے وتر پڑھ لیے تو پھر وتر کے بعد کوئی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے آپ نے 2 4 6 8 10 12 جتنے پڑھنے ہیں وہ پڑھ کے 7 3 وتر پڑھیں گے۔ وتروں کے بعد تسبیحات کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، مراقبہ کرنا جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، یہ سارے کام کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، یہاں تک کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صدا آ جائے، تو پھر آپ اٹھ کر نماز کے لیے چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی پہ ہوتے، یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اذان پڑھتے، پھر اذان کے بعد سنتوں کا وقت ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے اپنے حجرے میں سنتیں جو ہے وہ 2 ادا کرتے، پھر یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ام عائشہ کے حجرے پہ جا کے دستک دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے۔ تو یہ پورا ایک طریقہ کار ہے، یعنی آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گے، اور وتروں کے بعد پھر آپ کوئی بھی نفل مزید نہیں پڑھیں گے، اور بعد میں جو وقت آپ کو مل جائے گا وہ آپ نے محض جو ہے وہ تسبیحات کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سوال ہو گئے 6۔ 7واں سوال ایک اور رہ گیا ہے کہ حضرت صاحب اس میں یہ بھی بتائیں کہ تہجد کی نماز کے اندر کون کون سی صورت جو ہے وہ پڑھی جائے گی؟ کوئی صورت نہیں ہے تہجد کی نماز کے اندر، چاہے ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھیں، چاہے ہر رکعت کے اندر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ چاہے آپ کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس طرح وہ ہماری مائیں بہنیں یا بزرگ جو کل تک 5 صورتیں پڑھتے رہے ہیں، انہوں نے ساری زندگی جو ہے 5 صورتیں پڑھا ہے، ان کو ازبر ہو گیا ہوا ہے، تو وہ تہجد میں پڑھیں، اس کی کوئی رجت بھی نہیں ہوگی، اور جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی ان کو یاد رہے گا، قرآن بولنے کا وبال بھی ان کا اوپر نہیں آئے گا۔ تہجد کی نماز کے اندر کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں۔ مخصوص ریاضت مجاہدہ وہ کوئی کروا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی عمل کر رہا ہو الگ بات ہے، لیکن تہجد کے اندر کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں۔ ہاں، نفل نمازوں کے اندر قرآن زیادہ پڑھنا بہتر ہے۔
جب فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور امامت کروا رہے ہوں تو امام کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر جو ہے وہ قرآن پڑھے، کیونکہ پیچھے بوڑھے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی مریض بھی ہوتا ہے، کوئی مسافر بھی ہوتا ہے، تو یہ امام کے لیے حکم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے پاس الحمدللہ گھنٹہ ابھی پڑا ہوا ہے فجر میں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن نہیں بھی آتا تو ہم سورۃ اخلاص 3 بار پڑھتے جائیں، ہر رکعت کے اندر 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ تو آج کل تو ویسے اللہ والو رمضان ہے، ایک رکعت کے اندر 21 بار بھی پڑھو۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے شعبے کی پھلجڑی بھی آ جائے گی، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، حضرت صاحب وہ 21 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو رجت نہیں ہو جائے گی؟ اب لوگوں کو ڈر بھی تو آئے گا نا بھائی، یہی تو روتے ہیں کہ جب قرآن نماز میں پڑھو گے پھر رجت نہیں ہوگی، جب قرآن کو وظیفے بناؤ گے پھر اس کی شرائط لاگو ہوں گی، پھر اس کی شرائط لاگو ہوں گی۔ تو اس لیے جن کو 5 سورتہ کی کچھ صورتیں آتی ہیں وہ آپ پڑھیں تہجد کے اندر، اس طرح جن کو سورۃ اخلاص آتی ہے وہ پڑھیں، یا دیگر 5-10 صورتیں جس طرح ہر آدمی کو آتی ہوتی ہیں، ان میں سے جون سی آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہی صورت کو دوبارہ بار بار پھیرا بھی دے سکتے ہیں، بار بار وہ بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ احد اور دوسرے میں بھی قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی 3 بار پڑھ لیں، دوسری میں بھی 3 بار پڑھ لیں، پہلی میں بھی 6 بار 7 بار پڑھ لیں، اگلی میں بھی 7 بار پڑھ لیں، تو وہی سارا کچھ آپ کے اوپر ہے۔ یہ سارے وہ سوالات تھے، امید ہے کہ اب اس میں کوئی سوال جو ہے وہ نہیں رہ گیا۔ اگر کوئی مزید تہجد سے متعلقہ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ مزید رمضان مبارک میں ایک آدھ بیان کر کے اس کو بھی کر دوں گا۔ جو بنیادی سوال پوچھے گئے تھے یا ممکنہ سوال تھے وہ بھی میں نے ساتھ جوڑ کے خود جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اللہ سونا جو ہے مجھے بھی آپ کو نماز تہجد رمضان مبارک کی آج دوسری رات ہے، تو اللہ آج سے، ابھی سے اور اسی وقت سے اور آج رات سے ہمیں بھی نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ والو اگر یہ امت نوافل کے اوپر رہتی، نمازوں پہ رہتی، یہ امت کبھی بھی وظائف کی طرف نہ جاتی۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پیشہ ور مولویوں نے، پیروں نے ہمیں نمازوں سے نکال کے وظیفوں پہ لگا دیا۔ صحابہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، کاش ممبر رسول کے اوپر اور پیر اعظام جو ہے وہ خاص طور پہ جو وظیفے بیچنے والے مداری ہیں یا وہ لہنگے والی سرکاریں، برقعے والی سرکاریں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کبھی یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے صحابہ صفہ کی زندگی کو بیان کرتے کہ وہ کیسے نوافل پڑھتے تھے، کیسے نوافل پڑھتے تھے، حیات الصحابہ سے صحابہ کی زندگی کو بیان کرتے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے کیسے قرآن جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو امت جو ہے وہ کبھی بھی وظائف کی طرف نہ جاتی۔ ہمارا یقین اور اعتقاد، ایمان بنا ہوتا کہ میں راتوں کو اٹھ کے روؤں گا اور اللہ کو مناؤں گا، اللہ سے مانگ لوں گا، اپنی ضرورتیں پوری کروا لوں گا۔ آج ہمارا یقین بن گیا ہوا ہے کہ ہم یہ وظیفہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ والو آپ خود دیکھیں، تقریباً 7 لاکھ کے لوگ جو ہے ہمارا شافیہ سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے، ہمارے فالوورز بھی ہیں، اور اس سے 3 گنا تعداد زیادہ ہے جو ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن ہمیں سنتی ہے، ہمیں سنتی ہے۔ یعنی اس وقت شافیہ سوشل میڈیا کے جو 5 چینل ہیں ان کو 28 دنوں میں 11 لاکھ گھنٹے سے بھی زیادہ الحمدللہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے۔ اللہ والا تصور کرو، 11 لاکھ گھنٹہ ہے۔ سانو تو کوئی پیسہ آؤندہ نہیں ہے پر گوگل ٹکا کے کماندہ پہ ہے، یہ ہے گورے کی کمائیوں کا ذریعہ۔ 11 لاکھ گھنٹہ نیٹ بکتا ہے، ان کے ایڈ چلتے ہیں، دوسرے دیکھیں نا جو ہمیں سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وہ ساتھ کوئی اور ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو کتنا ریونیو جا رہا ہے۔ یہ ہے گورا کما رہا، اور ہم اپنی آخرت برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو 11 لاکھ گھنٹے سے زیادہ، یعنی اس سے بھی زیادہ ہے، 11 لاکھ گھنٹے سے بھی 28 دنوں میں 5 چینل جو ہے وہ ہمارے سنے جاتے۔ اتنی بات سمجھانے اور کے باوجود ابھی تک جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے بھی ہیں، جو مرید بھی ہو چکے ہیں، ان کے اندر بھی وہ چور نہیں نکل رہا جنہیں بکل ماری ہے۔ حضرت چور نے صرف بکل ہی ماری ہے کہ جی حضرت صاحب نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے وظیفوں سے توبہ کر لی ہے، ابھی بھی اندر سے چور نہیں نکل رہا، دل یہی کر رہا ہے کہ حضرت صاحب کا کل جو بیان آئے گا نا اور چوندہ وظیفہ دسن، بس اے انج کر کے کریے تو اگلے دن کام ہو جائے۔ تو حضرت صاحب کا بیان آتا ہے اگلے دن چوندہ کہ گناہوں سے توبہ کر لو۔ سارا بیان سننے کے بعد 1.5 گھنٹہ حضرت صاحب کا بیان سنے ہیں تو بعد جو کہتے ہیں اللہ کو گناہوں دی معافی مانگ لو ہے، وظیفہ تو دسیا کوئی نہیں ہے۔
یعنی ہمیں اتنا مشکل ہو رہا ہے ان کو لائن پر لے کر آنا. 1.25 سال ہونے والا ہے کہ اپنوں کو ہم لائن پر نہیں لے کر آئے. اللہ والو ساری امت ہے. تو اس لیے تمام حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا جو شافیہ سوشل میڈیا پہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ سے ساتھ جڑے ہوئے، یہاں آتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کے کام کرو. امت کو وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور علیہ السلام کی غلامی میں لے کر آؤ. اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم مسنون اعمال کریں. جب مسنون اعمال کریں گے تو سنتوں والوں کا پیار دل میں خود بخود آتا جائے گا. اور مسنون اعمال کے لیے ہمارا عرش چینل جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں. الحمدللہ تبدیلی نہیں ہے، انقلاب آ رہا ہے. اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ آج کے دور میں میرے جیسا بندہ جس کو 4 بندے جانتے بھی نہیں ہیں، مجھے 1 سال ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے، تو مجھے 11 لاکھ لوگ گھنٹہ جو ہے 28 دنوں میں سن رہے ہیں. ابھی دیکھیں میں نے عورتوں کا بیان کیا 2 دن پہلے کہ عورتیں گھر میں جو ہے وہ نماز تراویح کیسے پڑھیں. تو ابھی میں آنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بیان سن چکے ہیں. صرف 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گل آئی لو یو والی شروع ہو گئی ہے. بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا. الحمدللہ ہم حوصلے کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ بات سن رہے ہیں، انہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری بھلائی حضور کی غلامی میں ہے، دونوں جہاں کی. تو اگر انہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس بیان کو سن رہا ہے. تو اس میں موضوع بھی کیا ہے کہ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گی. تو اگر 1.5 لاکھ لوگوں نے سنا ہے تو اس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ تو ہماری مائیں بہنیں عورتیں ہی ہیں، کیونکہ موضوع عورتوں کے متعلق ہے. اور کل میں نے رات بیان کیا کہ بیٹھ کے نماز جو ہے کرسی پہ کیسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی 2 گھنٹے کے اندر افطاری سے عشاء کی نماز یہ تراویح شروع ہونے تک 2 گھنٹے کے اندر 13,000 لوگوں نے اس بیان کو جب سنا ہے 2 گھنٹے کے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امت کے اندر کرنٹ ہے، امت کے اندر ایمان ہے. یہ بے شرم اور بغیرت جو ہے یہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ جینے نہیں دیتے. یہ 1 رمضان کا وظیفہ، تو یہ 2 رمضان کا، اب یہ جمعرات آ رہی ہے، اب انہوں نے سب نے شروع ہو جانا ہے پہلی جمعرات کا وظیفہ، پھر پہلے جمعے کا وظیفہ. یہ ڈاواں ڈول ان کو کر دیتے ہیں. ورنہ اللہ والو ہم نے 1 سال محنت کی ہے، ہمیں اللہ نے اتنا پھل دے دیا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ اتنا اچھا جو ہے رسپانس جو ہے وہ ملے گا. تو یہ باتیں حوصلہ افزائی کی بھی میں نے اس لیے ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ آپ اپنے علاقوں میں کام کرو، تب مزاحمت آئے، مخالفت آئے، اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا. الحمدللہ دیکھیں افغانستان سے جو لوگ آئے میرے بیانات سن کے، اب انہوں نے وہاں پہ میں نے حلقہ شروع کروایا، ان کی میں نے حلقے کی اجازت دے دی ہے. اب مسجد کے اندر وہ نجیب اللہ صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان ہو رہے ہیں. پھر جس طرح افغانوں کے ہاں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ایک نظام ہوتا ہے، ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، بہت بڑا حال ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی کروا رہے ہیں. اب وہ تویز دھاگا لٹرم پٹرم جو کچھ بھی تھا سارا وہ یہاں ان کی میں نے تربیت کر کے بھیجی، وہ بند کر دیا. اب مزار شریف کے اندر بھی الحمدللہ سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا حلقہ بھی شروع ہو گیا. اس طرح ہمارے شاہد صاحب ہیں مسقط کے اندر بھی الحمدللہ حلقہ ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر وہ مسقط میں بھی دوسرے شہروں میں جا کے بھی جو ہے دوسرے مقامات پہ بھی محافل کروا رہے ہیں. اس طرح افغانستان میں پہلے بھی ایک حلقہ ہو رہا ہے، اب مزار شریف کے اندر بھی ایک حلقہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یوں دنیا بھر میں جہاں بھی آپ سنتے ہیں، رہتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں حضور کا غلام بن کے، شافی بن کے ڈٹ کے کام کرو. امت کو جو ہے وہ وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور کی غلامی میں لے کر آؤ. اور لوگوں کو میرا نہیں بتاؤ، اپنا بتاؤ کہ اسی پڑھ کے کیڑے چولی چ بیر پا لے سی. مجھے آگے نہیں کرو، مجھے آگے کرو گے نا تو کام خراب ہو جائے گا. اپنی ذات کو آگے کرو. اب آپ خود مبلغ بنو. دیکھو جب میں آیا آپ کے سامنے تو میں نے اپنی ذات کو آگے کیا، کسی کا دل مانا کسی کا نہیں مانا، پھر جو لوگوں کو مضمون سمجھ آتا گیا پھر لوگ مانتے گئے. ایسے ہی اب آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو آگے کرو. کیوں؟ لوگ آپ کو جانتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں پڑھا تو میں کیسے اجڑا، میں نے پڑھے تو مجھے کیا کیا نقصانات ہوئے. پہلے اپنی کہانیاں سناؤ، اپنی رودات سناؤ، اپنی کارگزاری سناؤ. جب وہ یہ سن لیں تو پھر شافی دا مسالہ پاؤ. وہ تو نہیں شان مسالہ، تو اے شان مسالہ نہیں، شافی مسالہ. ایک کوئی چٹکی وہی کافی ہے، ایک کوئی چٹکی بس ساری زندگی کے لیے وہی کافی ہے. ایک چٹکی ڈالنی ہے، زیادہ ڈالا تو پھڑک کے مر جائے گا.
ایک چٹکی ڈالنی بس. پہلے اپنی جو ہے کارگزاری سناؤ, رودات سناؤ کہ بھائی میں نے یہ وظائف کیے, ہمیں لوگوں نے یوں رسالے پہ لگا دیا, کتابوں پہ لگا دیا, پنصورتے پہ لگا دیا, چینلز پہ لگا دیا, ہم جو لوگ دیتے گئے ہم کرتے گئے. ٹھیک ہے. آج میرے پاس کراچی سے ایک دیوبند فیملی آئی, مریض تھے, تو پڑھے لکھے دیوبند کٹر, کڑی پہنی ہوئی. کیا پہنی ہوئی؟ کڑی پہنی. میرے تو پسینے نکل آئے کہ میں امت کی کڑیاں اتار رہا ہوں. الحمدللہ اہل تشیع نے کڑیاں اتار دی ہیں اور مجھے میسج کرتے ہیں, حالانکہ ان کے مسلک کے اندر تو یہ مقام فرضیت پہ پہنچی ہوئی ہے کہ شیعہ ہو تو اس نے کڑی نہ پہنی ہو. تو الحمدللہ اس فقیر کے بیان سن کے اہل تشیع نے کڑیاں اتار دی. کتنے گھروں کے اندر انہوں نے علم نکال دیے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا دیوبندی نے پھاڑ لی ہے, دیوبندی پر. میں نے کہا جی علاج تو ہوگا بعد میں. میں کہا کڑی کتوں لیجیے, مجھے پتا تھا رسالے والے پیر کی ہے, وہ تانبے کی. میں نے کہا آپ پڑھے لکھے ہیں, دیوبند بھی ہیں, کل تک آپ لوگ ہمیں مشرک کہتے تھے, بدعتی کہتے ہیں, ہمارے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی, ہم یوں انگوٹھے چوم لیں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح عقیدہ نہیں, یہ بد عقیدہ ہیں. یہ باتیں کہتے ہیں. ہاں جی کہہ دیں. تو میں کہ اے جڑی پائی پھر دے, کیا میرے نبی کا فرمان نہیں پہنچا کہ تانبا اور لوہا, سونا یہ نہیں پہننا؟ جو تانبا اور لوہا ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے, ان کا زیور ہے. شرمندہ چپ. پھر الحمدللہ جب میرا چہرہ لال سرخ ہوا نا دو باتیں کرتے ہوئے, انہیں پتا چل گیا کہ شافی رنگ آ گیا, ایک ڈاکٹری نکل گئی, کلینک پیچھے ہو گیا. انہوں نے فوراً وہ کڑی وہ نکالی, انہوں نے مروڑ کے انج کیتا. میں کہا شکر ہے مڑ گئی ہے. بس کڑی مڑنے دا مطلب ہے کہ اے موڑ آیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی میری بیوی ان کا چینل سنتی ہے تو میری بیوی نے جو منگوائی ہے. میں کہا جی وہ تو کاروباری لوگ ہیں, کروڑوں روپے کے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں, وہ گند پہنچاتے ہیں. تو آپ نے ان کو سننا ہے, یہ میرے نبی کا فرمان سننا ہے. تو پھر میں نے جاتی بات یہ بات کہی. میں نے کہا جی آپ اپنی بیگم سے جا کے کہیے گا کہ ڈاکٹر حامد شافی میرا نام ہے, پیڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, تو جن کے وہ بیانات سنتی ہیں وہ سنیں, تو کدی مسالے دے طور تے چسکا لین واسطے ایک میرا بھی سن لیا کرے نال ہے. انشاءاللہ جے کنا چو دھوئیں نہ نکل آئے سردیاں چ تاں کے آ جائے, ساریاں کڑیاں کڑیاں گھر بھی جنیاں پئیاں بھی اتر جانی گی اللہ دے حکم ہے. میں نے کہا جب ایمان نکلنے لگتا ہے, جب بندہ ڈوبنے لگتا ہے, پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو ہم نے سہارے نہیں لینے, ہمارے لیے سہارا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, ان کی شفاعت ہے, اور ہم نے توکل کرنا ہے اپنے رب کے اوپر. ان چیزوں کے اوپر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا. جب میرے اللہ نے فرما دیا فقل حسبی اللہ, کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, تو کڑی کتوں آ گئی, ہانڈی کہاں سے آ گئی, مور کا پنکھ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. تو یوں آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو مطمئن کریں, اس کے بعد شافی کے بیان, شافیہ سوشل میڈیا سے ان کو متعارف کروائیں. تو انشاءاللہ مخلوق خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ وظائف کی غلامی سے نکل کے مسنون اعمال کی طرف بڑھے گی. جب مسنون اعمال کرے گی, حضور کی توجہ آئے گی, تو انشاءاللہ حضور کی غلامی میں بھی قبول ہو جائے گی. تو ان مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز تہجد. تو یہ میں نے آج بتایا. انشاءاللہ آگے آنے والے بیان میں بتاؤں گا رات کو نماز تہجد کے وقت اٹھ کے جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ کون سے مسنون اذکار ہیں جو یوں کرے تو یوں پر لگتے ہیں اور انسان جو ہے وہ پرواز کرتا ہے. تو انشاءاللہ اذکار کے حوالے سے پھر اگلا بیان آئے گا, بجائے کہ ہم بابوں کے, بزرگوں کے مستحب یا رسالوں کے یا من گڑت وظائف بتائیں. تو رمضان مبارک کی 30 راتیں انشاءاللہ میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ بیانات کر کے امت کو جو ہے تمام چینلز کے اوپر شافیہ سوشل میڈیا کے مسنون اعمال کی فضیلت جو ہے اجاگر کی جائے, تاکہ رغبت پیدا ہو کہ مجھے اتنا سا پڑھنے سے یہ مل رہا تھا, مجھے کیا ضرورت پڑی سارا دن 5 سورتیں پڑھنے کی یا 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کی. تو اللہ آپ کو بھی مجھے کو توفیق عطا فرمائے. تمام علاقوں میں ڈٹ کے کام کرو, اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. وہ تمام حضرات جو پریشان, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بھری, محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اور جن کا ہمارے ساتھ تعلق آئی لو یو والا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ آئی لو یو والا تعلق رکھتے ہیں, ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں ہیں, ہمارے نوجوان جو ہے بچے بچیاں ہیں, سب اللہ ان کو جو ہے نظر بد سے بچائے اور دین پہ استقامت, اسلام پہ جو ہے وہ زندگی اور ایمان پہ ہم سب کو جو موت عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کی جو مبارک گھڑیاں ان کے فیض سے اللہ ہم سب کو جو ہے فیض یاب فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے.
جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں کریم رب جانتا ہے دلوں کے حال، اللہ ہم سب کو جو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔